اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس موضوع پر کہ جس موضوع کے سلسلے سے انسان جانتا تو بہت کچھ ہے، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی انجان بن جاتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ آپ پروگرام کو سنتے رہیے، بس میں اشارہ کروں اور آپ سمجھ جائیں گے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، اس کے سلسلے سے قرآن، حدیث، روایات اور واقعات کیا ہیں کہ جن کے سننے کے بعد ہمارے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ چینجز، بدلاؤ آئیں گے۔ لہٰذا اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ کے ساتھ ہم نے جو بھی پروگرام کیے ہیں، ہم نے جس موضوع کو لیا تو سب سے پہلا ہمارا سوال، ہم جان بوجھ کر کے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس موضوع کے سلسلے سے یعنی ڈکشنری میں، لغت میں اگر جایا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں۔ تو آج کا چونکہ ہمارا موضوع جو غیبت ہے، اس کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں ڈکشنری میں جا کر کے تو کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ آپ کا جو سوال ہے، اس سوال کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے بیک بائٹنگ، یعنی کسی کے پیچھے کسی کی وہ باتیں بیان کرنا جو اگر ان کے سامنے بیان کی جائے تو وہ انہیں پسند نہ کرے۔ اچھا، اس عمل کو، اس فعل کو غیبت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی بہترین یاد دہانی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ایک انسان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنی اور سننے کے بعد ان سے یہ گفتگو کرنے کو منع کیا، روکا انہیں کہ یہ بات بیان نہ کی جائے۔ تو اصحاب کرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معلوم کیا، یا رسول اللہ، ہم تو وہی باتیں بیان کر رہے ہیں جو ان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ وہی سوال کہ جو ہم لوگوں کے معاشرے میں بھی ہے، ارے ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں جو ان کے اندر ہے، بالکل سچائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں وہ گفتگو کرنے سے روکا اور روک کر کہا کہ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ اور جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو وہی بات بیان کر رہے ہیں جی جو ان میں پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت ہی وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، اور اگر وہ باتیں بیان کی جائے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے۔ لہٰذا انسان کو کوئی ایسی بات کسی اپنے برادر انسانی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بات اگر ان کے سامنے بیان کی جائے تو وہ بات سن کر اسے افسوس ہو، اسے اچھا نہ لگے۔ جی، تو ان باتوں کو بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کا اشارہ قرآن مجید کی آیات میں اگر ہوا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجیے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں
غیبت کے متعلق بہت ہی شدت کے ساتھ حکم وارد ہوا ہے. اچھا. اور اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 2 ورڈز کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جن میں اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک ورڈ ہے غیبت. غیبت مینس بیک بائٹنگ. اور ایک ورڈ ہوتا ہے غیبت. غیبت مینس ڈس اپیئرنس، یعنی کسی چیز کا موجود نہ ہونا، موجود ہونا مگر دکھائی نہ دینا. اچھا. یہ ہوتا ہے غیبت. اچھا. کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں غیبت. اور وہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا جو کریکٹ ایکسینٹ ہے یا بالکل ایک دم پروپر پروننسیشن ہے، اس کا تلفظ ہے غیبت. جی. غیبت مینس بیک بائٹنگ. اب آئیے بڑھتے ہیں آپ کے اسی سوال کی طرف کہ جہاں آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا قرآن کریم یا روایات میں غیبت کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ بیان کروں. جی بالکل. جہاں پروردگار عالم نے قرآن کریم کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 آیت میں ایک سوال کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ مَيْتَ أَخِيهِ. پہلے تو پروردگار عالم نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو. جی. اور یہ حکم دینے کے بعد پھر ایک سوال یہ کیا ہے کہ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً ہر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نگیٹو ہے، نہیں ہے. یعنی کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. لہذا قرآن کریم نے نہ یہاں مسلمان کی قید لگائی ہے نہ یہاں مومنین کی قید لگائی ہے. قرآن کریم نے ایک کامن کوشچن معلوم کیا ہے، کیا کوئی بھی انسان، کیا خاص کر کوئی بھی مومن اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور یہ سوال کرنے سے پہلے ایک حکم سے روکا گیا ہے، لا تغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چونکہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے. ایک سخت لہجہ اختیار کیا گیا. ایک سخت لہجے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے بعض حکم ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کریم نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے جی یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے. مثلا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کام کے کرنے میں یا کام کے رکنے میں کام کی سزا اور پنشمنٹ بیان نہیں کیا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو اس کا پنشمنٹ کیا ہے. بس اس نے اپنے اختیار مالکیت کو یعنی اختیار ربوبیت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. اور چونکہ وہ رب العالمین ہے تو بندوں پر اس کے حکم کا پالن کرنا یا اس کے حکم کی اتباع کرنا ضروری. جی. لہذا اس نے کچھ باتوں کا حکم دے کر حکم دیا ہے کہ یہ کیجیے اور کچھ باتوں سے روکا ہے کہ یہ نہ کیا جائے. کیجیے. ہاں. لیکن قرآن کریم نے اس غیبت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ گویا کہ اس کی ایک سزا بھی بیان کی ہے. اس کی سزا اور اس کا پنشمنٹ وہ ہے کہ جس پنشمنٹ اور جس سزا سے ہر کوئی رکنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس سزا کو یعنی ناپسند کرتا ہے. صحیح بات ہے. مردہ وہ بھی بھائی کا اس کا گوشت کھانا. ایک تو خود بھائی اور بھائی کی جو عظمت انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ تو ہے ہی جی، لیکن مثلا بھائی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی احترام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں صحیح. جو مثلا باتیں ہم اپنی زندگی میں دہراتے ہیں وہ ان کے چلے جانے کے بعد انہیں اچھی باتوں میں یاد کرتے ہیں. صحیح. اور وہ بھائی کا رشتہ کہ جسے ہر انسان پسند کرتا ہے، اس رشتے کے ذریعے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا
ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، لہذا اس سے رکنا اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہم یہ چاہیں گے کہ جب یہ سخت لہجہ ہے قرآن کی آیت کا تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روایات بھی کچھ ایسی ہی ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں بیک بائٹنگ یعنی اس غیبت کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ آیات قرآنیہ کے بعد اب آپ کی خدمت میں روایات معصومین بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے معصوم اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی عظیم حدیث مبارک آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 کے چیپٹر نمبر 66 پر ہے، یعنی پیج کے ساتھ ساتھ یا جو باب ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں چیپٹر کہتے ہیں، اس کے 66 پر ہے، جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج میں آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا تھا تو میں کچھ ایسے افراد کے قریب سے گزرا کہ جو افراد اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ اچھا، میں نے جبرائیل امین سے معلوم کیا من ہؤلاء، یہ کون افراد ہیں، یہ کون ہے کہ جن کی حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ افراد ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور انہیں دوسروں کے درمیان ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس سزا سے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بری عادت ہے کہ جس کی سزا انسان خود ہی اپنے ہاتھوں سے بھگتتا ہے۔ جی، اس کے بعد دوسری حدیث اللہ کے رسول نے پھر ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غیبت کا اثر انسان کے عمل میں اس سے بھی جلدی ہوتا ہے جتنا اثر جزام، برس اور کوڑھی پن کا انسان کے بدن پر ہوتا ہے۔ اوہو، اچھا۔ دیکھیے کوڑھی پن کا جو اثر ہوتا ہے، یہ اثر تقریباً وہ ہے کہ جو لا علاج بھی ہوتا ہے، اور لا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا سا اگر کہیں ظاہر ہوتا ہے تو یہ ذرا سا اثر ہی انسان کے پورے بدن کو برباد کر دیتا ہے۔ کوڑھی یعنی کوڑھ نا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ایک انسان کے بدن پر ایک بیماری جو ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا بدن گھل گھل کے گرنے لگتا ہے، وہ کچھ اس طرح کی بیماری ہے۔ انسان کے بدن پر زخم ہی زخم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اکثر ایسے افراد دکھائی دے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ جزام یا برس کی بیماری یا سفید داغ، سفید داغ نہیں، سفید داغ سے بھی زیادہ خطرناک بیماری، جی، جس میں پورا جسم پر ایک خال الگ الگ ہو جاتی ہے اور اس کا بظاہر کوئی علاج دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت انسان کے عمل میں اس سے بھی زیادہ جلدی اثر کرتی ہے جتنی جلدی یہ بیماری انسان کے بدن پر اثر کرتی ہے۔ صحیح۔ جیسے انسان کا بدن اس بیماری کے بعد اس کے ٹھیک ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، ایسے ہی غیبت کے بعد ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی کہ ہمارے اعمال ہمارے حصے میں ہیں یا نہیں ہے۔ واقعاً زیادہ چانسز یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن و آیات اور قرآن و روایات کے اعتبار سے بہت سخت لہجہ ہے کہ انسان کو غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے بہت شکریہ، خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس برائی سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اچھا، ہم نے محسوس کیا غیبت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا نہ ہو تو یہ گناہ یعنی وجود میں بظاہر نہیں آ پاتا۔ تو یہ جو دوسرا انسان ہے جو سن رہا ہے، مثلاً کوئی بات ہے کسی انسان کی جو اس کی غیر موجودگی میں
اپنے سامنے والے سے ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، مگر یہ جو صاحب سن رہے ہیں کیا یہ بھی اسی طرح گناہوں اور عذاب میں گرفتار ہوں گے جیسے ہم، یا ان کا کچھ عذاب اور گناہ یا ان کے بارے میں کچھ اور کہا گیا ہے؟ دیکھیے، غیبت کا کرنا اور غیبت کا سننا دونوں سے ہی روایات اور آیات قرآنیہ نے روکا ہے۔ اچھا، نہ کسی انسان کی غیبت اور خاص کر کسی مومن کی غیبت نہ کی جائے اور نہ سنی جائے، چونکہ جتنا غیبت کرنے والا اس بندے مومن کی توہین کر رہا ہے اتنی ہی توہین تقریباً اس بات کو سننے والا بھی کر رہا ہے، صحیح، تو دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 کے باب اور چیپٹر نمبر 66 پر ہے، جہاں آپ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کسی مومن اور کسی انسان کی غیبت کر رہا ہے اور دوسرا انسان جو اسے سن رہا ہے، اگر وہ سننے والا اسے روکنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے سامنے غیبت کرنے والے کو، اچھا، اور وہ نہ روکے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر نہ روکے تو روز قیامت پروردگار عالم بھی اس کی آبرو کی حفاظت اور ضمانت کی کوئی گارنٹی نہیں لے گا۔ اور دوسرے مقام پر اسی جلد میں کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 75 کے صفحہ نمبر 66 پر چیپٹر نمبر 66 پر یہ بھی حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول کی کہ اگر کوئی بندہ مومن کی غیبت کر رہا ہے اور سننے والا اگر اسے روک رہا ہے تو اس کا حق اللہ کی ذات پر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار روز قیامت اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ایک انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے جی، اور دوسرا انسان اس کی غیبت سن رہا ہے، اور اگر سننے والا غیبت کرنے والے کو روک دے تو سننے والے کا ثواب بارگاہ خداوندی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آج اس نے ایک مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی ہے، روز قیامت پروردگار عالم اسے جہنم کی عذاب سے آزاد کر دے گا۔ واہ، ایک مومن کی عزت کی حفاظت کرنا اتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ غیبت کے سلسلے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی طویل حدیث مبارک ہے، یعنی ایک بہت ہی لانگ ڈسکشن اللہ کے رسول کا غیبت کے سلسلے میں موجود ہے۔ اچھا، جہاں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو روز قیامت بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا، جی، اور لانے کے بعد جب اسے اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا، خدایا الہی لیسا ھذا کتابی، بار الہ یہ تو میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ اچھا، پروردگار یا اللہ بار الہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے وہ سوال پوچھا جائے گا، کیوں یہ تمہارا اعمال نامہ کیوں ہے؟ کہا خدایا میں نے تو نیکیاں انجام دی ہے لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بارگاہ خداوندی سے آواز آئے گی، کیا تمہارا رب غلطی یا خطا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس کا جواب ہی یہ ہوگا کہ نہیں، کوئی اس سے کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لہذا اسے یہ یقین دلایا جائے گا کہ یہ اعمال نامہ تمہارا ہی ہے۔ پھر وہ یہ سوال کیے گا، لیکن پروردگار میں نے جو دنیا میں وہ کار خیر انجام دیے تھے وہ تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ کہ وہ تمہارے سارے کار خیر دوسرے اعمال نامے میں اس لیے منتقل کر دیے گئے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہ کر جو کار خیر اور جو نیکیاں انجام دے کر تم نے اچھے اعمال کمائے تھے
وہ اس بندے مومن کے اعمال نامے میں منتقل کر دیے گئے ہیں کہ جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ ہو تو غیبت کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو کار خیر انجام دیتا ہے وہ ان کے یہاں چلے جاتے ہیں کہ جن کی غیبت انسان کر رہا ہے۔ لہذا اپنی دونوں جہان کی نیکیوں کو سنبھالنے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے زیادہ اس دنیا کا خیال کریں اور اپنے نیک اعمال کو بچا کر رکھیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو دیکھیں بہترین رول اسلام نے یہ دیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ بالکل۔ اگر خود میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں غلط بیانی کی جائے یا میرے ان عیبوں کو ظاہر کیا جائے جنہیں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کے ان عیبوں کو خود بھی ظاہر نہ کروں کہ جو دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ غیبت کے سلسلے سے قرآن کی آیتیں اور کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ بس خدا سے دعا ہے پروردگار تو بھی مدد کر، ہم اس گناہ سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور ہم کبھی دور رہنا چاہتے ہیں اور لوگ آگے غیبت کرنے لگتے ہیں تو ان کو ہم کیسے سمجھائیں، یہ بھی حوصلہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کر رہے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچیں اور ایک دوسرے کو بچاتے رہیں، اور یہ سلسلہ اور آگے بڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔